آج ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھاتا ہے. کیا واقعی کم کوشش سے زیادہ نتائج مل سکتے ہیں؟ جی، یہ 80-20 قانون وقت اور کامیابی کا اسلامی فارمولا کے عنوان سے ہے. تو یہ 80-20 کا اصول خاص طور پر جب اسلامی تعلیمات سے جڑتا ہے، یہ سمجھنا میرے لیے بھی کافی سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے. بالکل. اور دیکھیں، یہ صرف کوئی ٹائم مینجمنٹ کی ٹپ نہیں ہے. اچھا. یہ ایک طرح سے اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش ہے. جیسے سورہ فرقان میں ہے نا کہ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا. تو یہ اصول ہمیں اپنی زندگی میں وہ توازن پہچاننے میں مدد دیتا ہے. وہ کون سی کم چیزیں ہیں جن کا اثر زیادہ ہے. اکثر ہم بس مصروف نظر آتے ہیں پر اصل میں نتیجہ خیز نہیں ہوتے. صحیح کہا. بالکل. تو یہ 80-20 اصول ہے کیا آخر؟ اگر آسان لفظوں میں سمجھائیں جی تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے تقریباً 20% کام یا کوششیں وہی ہمارے 80% نتائج کا سبب بنتی ہیں. جی بالکل. لیکن ہوتا یہ ہے، اور یہ میں نے خود بھی محسوس کیا ہے، کہ ہم اپنا سارا دن ان 80% کاموں میں لگا دیتے ہیں جن سے نتیجہ وہ کچھ خاص نہیں نکلتا. ہاں، جیسے ہر ای میل کا فوراً جواب دینا یا بار بار فون چیک کرنا، پھر سوچتے ہیں وقت کہاں گیا. جیسے طالب علم کے لیے شاید 20% نوٹس ہی امتحان کا 80% حصہ کور کر رہے ہوں، یا جیسے آپ نے کہا کاروباری شخص کے لیے وہ 20% گاہک جی وہی 80% آمدنی لا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب اہم سوال یہ ہے کہ اپنا یہ قیمتی 20% پہچانا کیسے جائے. ہاں، یہی اصل بات ہے. یہاں سب سے اہم چیز ہے تسلسل، کنسسٹنسی. حدیث نبوی کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی ہو. بے شک. تو روزانہ خود سے پوچھیں، آج کون سے کام تھے جن سے میں اپنے مقصد کے قریب ہوا یا اللہ کی رضا حاصل ہوئی. کوشش کریں کہ ہر روز صرف چند، شاید 3 سب سے اہم کاموں پر پوری توجہ دیں. صرف 3؟ ہاں، جو سب سے زیادہ اثر ڈالنے والے ہوں. مثلاً فجر کے بعد دن کی منصوبہ بندی کر لی. اچھا. اپنے سب سے ضروری پروجیکٹ پر سب سے پہلے کام کر لیا، یا دن کے آخر میں اللہ کا شکر ادا کیا. یہ آپ کا وہ مؤثر 20% ہو سکتا ہے. یعنی روزانہ جائزہ لینا اور مستقل مزاجی، یہ کلید ہے. اچھا، جب بھی یہ اہم 20% مل جائے تو پھر وہ جو باقی 80% ہیں جو وقت کھا جاتے ہیں، ان سے کیسے بچیں؟ یہ تو شاید زیادہ مشکل لگتا ہے. ہاں، یہ ایک چیلنج تو ہے، لیکن یہاں بھی دیکھیں قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے. کیسے؟ سورہ مومنون میں فلاح پانے والوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ بیکار باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. لغو باتوں سے. جی، ہمیں پہچاننا ہوگا کہ کون سی چیزیں ہمارا وقت اور توانائی ضائع کر رہی ہیں. غیر ضروری سوشل میڈیا سکرولنگ، ایسی میٹنگز جو ہمارے مقصد میں مددگار نہیں، یہ سب. تو عملی طور پر کیا کریں؟ عملی طور پر اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کام یا پڑھائی کے وقت فون سائٹ پر رکھ دیں. یہ مشکل ہے لیکن ضروری ہے. یا شائستگی سے ان میٹنگز یا دعوتوں سے معذرت کر لیں جو واقعی ضروری نہیں. یہ اپنی توانائی کو اصل مقصد کے لیے بچانے کی طرح ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ توانائی بچانا بھی ضروری ہے. اچھا، اور اس سارے عمل میں اللہ پر بھروسے کا، توکل کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، یہاں توکل کا کردار تو مرکزی ہے. یہ سارا منصوبہ، یہ 80-20 کا اصول اللہ پر بھروسے کے ساتھ ہی بہترین کام کرتا ہے. لیکن توکل کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوشش چھوڑ دیں؟ بالکل نہیں. توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے. سورہ الطلاق کی آیت یاد کریں. مفہوم ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. طریقہ یہ ہے کہ اپنے 20% اہم کاموں کی منصوبہ بندی کریں، اپنی پوری کوشش کریں اور پھر نتائج اللہ پر چھوڑ دیں. یعنی کوشش ہماری، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. بالکل. اور صبح اٹھ کر دعا کریں، اے اللہ میرے وقت اور کوشش میں برکت عطا فرما. اللہ کی مدد شامل ہو جائے نا تو 20% کوششوں کے نتائج 80% سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ برکت کا تصور ہے. بہت خوب. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو یہ ہے کہ اپنی ترجیحات یعنی وہ اہم 20% پہچانیں، غیر ضروری چیزوں یعنی وہ 80% سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنی پوری کوشش کے ساتھ اللہ پر توکل رکھیں. جی. سننے والوں کے لیے شاید پیغام یہی ہے کہ آج سے ہی اپنے وقت کو زیادہ بامقصد بنانے کے لیے اس اصول کو آزما کر دیکھیں. اور آخر میں ایک بات،
ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتا ہوں، اس 80-20 اصول کو صرف دنیاوی کامیابی کا فارمولہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ غور کریں کہ اپنے وقت کا بہترین استعمال، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدردانی کیسے ہے، اور یہ ہمیں اس کی رضا کے قریب کیسے لے جا سکتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، جیسا کہ مواد میں بھی دعا کا ذکر تھا، اے اللہ ہمیں اپنے وقت کے اہم 20% کو پہچاننے کی حکمت دے، ہمارے کاموں میں برکت ڈالیں اور ہمیں اپنی رضا کی راہ پر چلا۔ آمین۔ آمین۔